غنائی شاعری اس دور کی غنائی نظموں کے انتخابات سانٹس کے مجموعوں سے زیادہ اہم ہیں۔ ان میں چھوٹے بڑے سب شاعروں کے گیت ملتے ہیں، مگر سب اعلیٰ پائے کے ہیں۔ یہ دور گیتوں کا دور تھا اور ان میں وہ آہنگ اور وہ تنوع ہے جو کسی اور دور کے گیتوں میں نہیں ملتا۔ ان میں عوامی ادب اور خاص لوگوں کی شاعری کا امتزاج نظر آتا ہے۔ فنکاری قدرت سے ہمدوش ہو گئی ہے۔ اس دور میں ہمیں کثرت سے گیت ہر جگہ ملتے ہیں۔ اسپینسر کی نظموں میں ہر جگہ گیت ہیں۔ سیڈنی نے گیتوں کا ایک مجموعہ چھوڑا، نکولس ینگ کے گیتوں کا مجموعہ، جان ڈولینڈ کے 3 مجموعے، تھامس کامپین کے 4 مجموعے، سب دلکش ہیں۔ ڈرامہ نگاروں کے یہاں ہر طرف گیت بکھرے نظر آتے ہیں۔ للی کی تربیہ ڈراموں، ٹریجڈیز، گرین، لوج، پیل کے ڈراموں اور شیکسپیئر کے ہر ڈرامے میں گیت ملتے ہیں۔ ہر ڈرامہ نگار نے کچھ نہ کچھ اعلیٰ پائے کے گیت ضرور چھوڑے ہیں۔ ان کو کسی ترتیب میں لانا اور ان کی خصوصیات کا تعین کرنا ناممکن ہے۔ کم ہی ایسے گیت ہوں گے جو پڑھنے کے لائق نہ ہوں، اور آخر میں ان کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے اور پڑھتے رہنے ہی کو جی چاہتا ہے۔ انگلستان کی غنائی شاعری ان گیتوں کی بنا پر اس دور میں اپنے عروج کمال پر پہنچی، اور آگے چل کر ہر غنائی شاعر نے ان سے استفادہ کیا اور جذب حاصل کیا۔